علیکم، میں ہوں افشاں زکی، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان .tv۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی کچھ اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم عمران خان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر نوٹس، ٹویٹ میں اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ آزاد کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ اور شدید برف باری سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ NDMA اور فوج کو امدادی سرگرمیاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ PTI کا روٹھے اتحادیوں کو منانے کا مشن، گورنر سندھ عمران اسماعیل کی پیر پگاڑا سے ملاقات، پیر پگاڑا نے وعدہ پورا نہ ہونے کا شکوہ کر دیا، کہا پیپلز پارٹی سے تو مایوس تھے ہی، اب آپ سے بھی مایوس ہو گئے ہیں۔ گورنر نے کہا معاشی حالات خراب تھے، اب بہتر ہوئے ہیں، حوصلہ رکھیں، سب وعدے پورے کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران اسماعیل نے کہا سندھ کو جائز حقوق دلوائیں گے، صوبے کی تقسیم PTI کے منشور میں نہیں۔ حکومت پنجاب نے ضمانت میں توسیع کے لیے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ مسترد کر دی۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے کہا کہ رپورٹس نامکمل ہیں، کوئی نئی بیماری نہیں بتائی گئی، نہ ہی کسی ٹیسٹ یا علاج کی تفصیلات کے بارے میں کچھ بتایا گیا۔ مریم نواز کے بارے میں کہا کہ والد کی تیمارداری پہ جانا چاہتی ہیں، لیکن کوئی ان کو بتائے کہ تیمارداری ریسٹورنٹ میں نہیں ہوتی۔ محکمہ داخلہ نے نواز شریف کو لندن کے پتے پر خط بھیج دیا۔ ڈاکٹر عدنان نے موقف اختیار کیا کہ تمام رپورٹس حکومت کو بھجوائی جا چکی ہیں، علاج کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ نون لیگ اندرونی اختلافات کا شکار ہونے لگی، ترمیمی بل کی حمایت کے بعد پارٹی ارکان کی بڑی تعداد روٹ گئی۔ شہباز شریف ناراض ارکان کی منت سماجت کرنے میں مصروف، پارٹی رہنماؤں کو ناراض ارکان کو پارٹی اور ملکی حالات پر اعتماد میں لینے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ورکرز کنونشن کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے گھر کی نیلامی کے لیے سرکاری اشتہار جاری۔ اشتہار میں اسحاق ڈار کے گلبرگ والے گھر کی قیمت کم سے کم 18 کروڑ 30 لاکھ مقرر کی گئی، بولی جنوری کے آخری ہفتے میں لگائی جائے گی۔ گھر 4 کنال اور 17 مرلے پر مشتمل ہے۔ لاہور کی ضلعی حکومت نے نیب کے حکم پر 3 ماہ قبل گھر سیل کر دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، 16 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے رقم لینے والے افسران کے نام سامنے لانے کی ہدایت کر دی، کہا غریبوں کا حق لوٹنے والوں کو چھوٹ نہیں دے سکتے، بااثر سرکاری افسران کے نام پردے میں نہیں رہیں گے۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، آسٹریلوی ہم منصب اسکاٹ موریسن کو خط لکھ کر تعاون کی پیشکش کر دی۔ عمران خان نے لکھا کہ پاکستان آسٹریلیا کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کا کوئی ایک ملک اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آگ نے 63,000 کلومیٹر سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ماہرین نے 1 ارب چرند پرند کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دورہ عمان مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ شاہ محمود نے دورے میں عمان کے نئے سلطان حیثم بن طارق سے ملاقات کی، سلطان قابوس کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان حکومت عمان اور عوام کے غم میں برابر کے شریک ہیں، سلطان قابوس کے دور میں عمان نے مثالی ترقی کی۔ کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ newspakistan.tv۔